الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، وجعلنا اور ہم نے بنایا معہ ان کے ساتھ اخاہ ہارون وزیرا ان کے بھائی ہارون کو معاون مددگار۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکروں کا کچھ ذکر فرمایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے کچھ منکرین کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر اور مددگار متعین کیا۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اور حضرت ہارون، تم دونوں جاؤ، الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ اب آیات کو جو جھٹلانا ہے، دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو حضرت ہارون پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، انبیاء علیہم السلام کی باتیں ان لوگوں تک پہلے پہنچ چکی ہیں، جس میں توحید، رسالت، آخرت کی باتیں پہلے ہو چکی، لیکن انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ان تک پہنچی تھیں ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ جب ایک کوئی شخص سمجھدار ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ مکان کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مکان خود بخود نہیں بنا، کسی کشتی کو دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کشتی خود بخود نہیں بن گئی۔ تو جب اس کائنات کو وہ دیکھتا ہے تو اس میں غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ تو اس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں غور و فکر کرنا اور اس سے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھنا، اس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو قرآن یا کتاب اللہ کی طرف سے صحائف نازل کیے جاتے ہیں ان کو آیات تشریعیہ کہا جاتا ہے، یعنی شریعت کے احکام، شریعت کی آیات، اور جو کائنات کا نظام ہے اس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یا تو یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سابقہ تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ان کو جھٹلایا ہے، یا یہ ہے کہ انہوں نے آیات تکوینیہ کا انکار کیا ہے، یعنی سارے نظام قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے۔ فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اکھاڑ کر، یعنی نیست و نابود کر دیا۔ یہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیست و نابود کر دیا، بالکل ختم کر دیا، ہم نے ان میں سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح، اور اسی طرح تم یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کو، لما جب کذبوا الرسول، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح کی قوم کی طرف تو ایک رسول بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے
جہاں پر بھی منکرین کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیمات ایک ہیں، سارے رسول توحید کی بات کرتے ہیں، سارے رسول رسالت کی بات کرتے ہیں، سارے رسول آخرت کی بات کرتے ہیں، سارے رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی بات کرتے ہیں۔ جب ایک رسول کی بات کا انکار کیا تو گویا کہ سارے رسولوں کی بات کا انکار کر دیا۔ یا یوں سمجھیں کہ جب ایک رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کی تکذیب کی، اگر 1,00,000 نبی بھی اس کے پاس آ جاتے تو وہ 1,00,000 انبیاء کی بھی تکذیب کرتا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، پھر ہم نے نوح کی قوم کو غرق کر دیا، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا ان کو للناس آیہ، لوگوں کے لیے نشانی، یعنی عبرت کی جا بنا دیا، ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کو جو رسولوں کا انکار کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کی گرفت کی ہے، ان کو پکڑا ہے، ان کو ہم نے معاف نہیں کیا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلظَّالِمِينَ، سرکشوں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد کو بھی یاد کرو، قوم سمود کو یاد کرو۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والی قوم کو بھی یاد کرو، جو کنویں کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی تفصیل ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر وہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد خلاصہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایک قوم تھی کہ جو انبیاء علیہم السلام جس طرح باقی قومیں جھٹلاتی ہیں انبیاء کو، تو اس قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور نبی کو جھٹلانے کے بعد ان کو کنویں میں بند کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا، اللہ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بچایا، پہلے ان پر عذاب آیا۔ تو یہ ہے وہ اصحاب الرس، یعنی وہ لوگ کہ جن کو وہ کنویں والے لوگ۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اس کے درمیان بہت سارے زمانے گزرے ہیں، کثیرہ، بہت سارے، یعنی یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ چند انبیاء کا تذکرہ ہے، چند لوگوں کا ذکر ہے، چند قوموں کا ذکر ہے، تو اس کے درمیان میں بہت سارے زمانے گزر چکے ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اب جو سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا ہے اس کا ہمیں حتمی طور پر علم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے رسول ہیں کہ کچھ کا ہم نے آپ کو اطلاع کی ہے اور کچھ کی اطلاع نہیں کی۔ تو وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس کے درمیان بہت سارے زمانے گزرے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثال بیان کی ہے، ہر ایک کو ہم نے سمجھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو بغیر سمجھائے ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہو، کسی قوم کو ہم نے بغیر رسول اور نبی کے بھیجے ہوئے ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم پر بھی ہم نے اگر عذاب نازل کیا ہے تو اس قوم میں پہلے ہم نے مصلح بھیجا ہے، اصلاح کرنے والا بھیجا ہے۔ جب قوم نے اس اصلاح کرنے والے کی بات کی تکذیب کی، ان کی بات تسلیم نہ کی، پھر ہم نے ان پر گرفت کی ہے، پھر ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بہت ساری درمیان میں زمانے گزرے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کو ہم نے سمجھایا ہے، ہر ایک کے پاس ہم نے رسول بھیجے، ہر ایک کے پاس ہم نے ناصح اور مصلح بھیجے ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور جس نے بات نہیں مانی ہم نے ان تمام کو، وَكُلًّا، ہر ایک کو، تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے اکھاڑ کر ہلاک کر دیا ہے، یعنی نام و نشان ختم کر دیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آتے بھی ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر، الَّتِي، کہ جس پر اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، بہت بری بارش برسی تھی۔ یعنی یہ مکہ کے لوگ یہ جاتے ہیں، یعنی جو قوم لوط تھی ان کی بستی سے یہ گزرتے ہیں، وہ ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو یہ لوگ اس بستی سے گزرتے ہیں۔ قوم لوط پر بڑی
بری طریقے سے بارش برسی تھی، وہ بارش وہ پتھروں کی بارش تھی، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا کہ اللہ نے اس بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو الٹ کر دے مارا، اور اوپر سے اللہ نے پتھر بھی برسائے، تو وہ امطرت مطر السوء، یعنی بری بارش ان پر برسی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی دیکھتے تو ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیا اس کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا اس کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے کہ اگر رسول کی بات کا انکار کیا جائے تو اللہ پھر کس طریقے سے گرفت کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ پکڑتے ہیں؟ افلم یکونوا یرونہا، یعنی دیکھیں نا، ایک آدمی وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہو، آپ اس کو کہیں بھئی آگ جلا دیتی ہے، وہ کہتا مجھے معلوم ہے آگ جلاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اس کا کیا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے حقیقت میں، وہ صرف الفاظ کی حد تک جانتا ہے، اس کی حقیقت نہیں جانتا کہ جلنا ہوتا کیا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افلم یکونوا یرونہا، یا یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کو بات کہی جائے، وہ سنی انسنی کر دے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے تو میری بات نہیں سنی، وہ سنتا تو ہے، سننے کا جو مقصد ہے وہ اس نے وہ پورا نہیں کیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی دیکھتے تو ہیں لیکن اس دیکھنے سے وہ عبرت نہیں پکڑتے، سبق حاصل نہیں کرتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے تو وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں نا، کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم سے ہر ایک ایک چیز کا ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وہ تو اس بات کے منکر ہیں، اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کو وہ مذاق بناتے ہیں، کہ جس طرح پچھلی ہم نے آیات میں پڑھا کہ اس کو رسول بنا دیا اللہ نے، اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے سردار بھی نہیں ہے، کسی سردار کو بنایا ہوتا، اس کے پاس جو ہے وہ باغات ہوتے، اس کے پاس سرداری ہوتی۔ تو یہ مذاق ہے، یہ استہزاء ہے، یہ ٹھٹھا اڑانا ہے نبی کا۔ تو اللہ شاہ فرماتے ہیں یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ کیا اسی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجنا تھا؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان بستیوں میں اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا، کوئی مالدار نہیں ملا کہ اللہ اس کو رسول بناتے، اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجنا تھا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں گمراہ کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہت قریب تھا کہ گمراہ کر دیتے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیتے۔ یعنی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت، آپ کا زور قوت اور زور بیان، وہ اس قدر پر اثر ہے کہ جو شخص اس بات کو سنتا ہے اس کے دل میں یہ بات اثر رکھتی ہے، اثر کر جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا۔ وسوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون تھا راہ سے گمراہ، کون بھٹک گیا تھا، قیامت کے دن ان کو بات معلوم ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ خود کو حق پر سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کی راہ پر کون تھا اور حق سے بہکا ہوا شخص کون تھا، حق سے ہٹا ہوا شخص کون تھا۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جیسے جی میں آیا ویسے بات مان لی، اور یہاں تک کہ جو جی میں بات آئی نبی کی بھی، وہ جی میں آئی ہوئی بات مان لی، اور جو جی میں نہ آئی، جو اچھی نہ لگی، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ خواہشات کو معبود بنانا ہے۔ دین کی پیروی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا، وہ دین کی اتباع کرے، وہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق چلے، یہ تو ہے دین کی پیروی۔ اگر تو وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ تو پھر خواہش کی پیروی ہے کہ یہ میرے مطابق ہے جو میں تو دین پر عمل کر رہا ہوں، اب یہ میرے خلاف آ رہا ہے، اجی زمانہ ایسا ہے، ابھی دیکھ لیں گے جی، بس بعد میں جی، بس کیا کریں جی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہش کے احکام پر وہ چل رہا ہے۔
افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر کارساز ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایسے شخص کی ہدایت وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ تو یہ تھا کہ اللہ کا پیغام آپ کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیتے، اللہ کے پیغام کو آپ ان تک پہنچا دیتے، وہ آپ نے پہنچا دیا. آپ اس کو پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو، اپنا الہ بنا لیا ہو، اس شخص کو آپ ہدایت کی طرف نہیں لے کر آ سکتے. ام تحسب، کہ آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون، کہ ان میں سے اکثر لوگ بات سنتے ہیں، او یعقلون، یا ان میں سے اکثر لوگ عقل رکھتے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں تو یہ ہے، کہ آپ کے گمان میں تو یہ ہے کہ یہ بڑے شاعر لوگ ہیں، بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، اپنی قوم کے سردار لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ بڑا شعور رکھتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات کو سنتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پاس سے غریب لوگوں کو اٹھا دیں، پھر ہم آپ کی بات سن لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حجت بھی پوری کر دی تھی کہ ٹھیک ہے، میں اپنے پاس سے غریبوں کو اٹھا دیتا ہوں، پھر ہی میری بات سن لو، پھر ہی ایمان لے آؤ، پھر ہی ہدایت کو قبول کر لو. یہ ان کی حجت بھی پوری کر دی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام تحسب، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں یا آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں. یعنی دیکھیں نا، آپ جن لوگوں نے جانور رکھے ہوں گے یا دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ اپنا باڑا کھولتے ہیں تو بکریاں یا جانور وہ باڑے سے نکلتے ہیں اور اپنی چراگاہ تک پہنچ جاتے ہیں. جانوروں کو اپنی منزل معلوم ہے، وہ راہ سے بھٹکتے نہیں ہیں، وہ اپنی چراگاہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو راہ بتلائی جا رہی ہے، پھر بھی راہ کی طرف نہیں آ رہے. تو ان سے بہتر جانور نہ ہوئے کہ جانور کو تو اپنی منزل معلوم ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور ان لوگوں کو منزل بتائے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے. تو یہ جانور کیا ہے، جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں، بدتر ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ جانور کو جو اس کا مالک چارہ کھلاتا ہے، عموماً یہ گائے بھینس کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں کہ ان کو جب فروخت کر دیا جاتا ہے تو دوسرے جو مالک اس کو لے کر جاتا ہے تو کئی دن تک تو وہاں جا کر دودھ ہی نہیں دیتی وہ، کہ یہ تو میرا مالک ہی نہیں ہے. کتے کو دیکھ لیں، اس کو دو چار دن آپ روٹی ڈال دیں تو وہ آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتا ہے، آپ کے سامنے دم ہلاتا ہے. تو کیا یہ لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کے احکام کو تسلیم کرنا ہے؟ جب یہ جانور اس بات کو سمجھتا ہے اور یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، تو کیا یہ لوگ جانوروں سے بدتر نہ ہوئے؟